نیچے آئی، ہر دفعہ میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ باپ کہتا ہے بیٹا اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن ایک مرتبہ آ جاتی، لخت جگر نہ سمجھتا، رب کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ کتنے حکم ہیں اللہ عز و جل کے جن کے ہمارے ماں باپ منع کر دیں اور فوراً اللہ کو چھوڑ کر ماں باپ کی بات کو ماننے جاتی ہے۔ کتنے حکم ہیں جن پر اولاد عمل نہیں کرنے دیتی اور ہماری محبت اولاد کے لیے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اولاد کی محبت کو غالب کر کے مالک کو ناراض کر دیتے۔ یہ چیزیں گنوا کر مالک نے آخر میں شدید ترین وعید سنائی، اگر تم ان چیزوں کو غالب رکھتے ہو، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہو، ان چیزوں پہ عمل کرتے ہو، یہ چیزیں تمہیں اللہ کی محبت کے درمیان رکاوٹ ڈالنے کا سبب بنتی ہے، پھر انتظار کرو کہیں تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہی آیت قرآن حکیم کی دوسری آیت سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ آئیے اس آیت کو سنیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اس کا ذریعہ ایک ہے، اس کا راستہ ایک ہے، اس کا طریقہ کار ایک ہے، فَاتَّبِعُونِي۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب انسان اللہ کا محبوب بن جائے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مشابہت کیا ہے کہ اللہ سے محبت کے دعوے داروں سے اپنی محبت کی صداقت کی دلیل مانگی جا رہی ہے۔ پہلی آیت میں بھی دلیل مانگی گئی کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو، لیکن تمہیں اگر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، مال و دولت، تجارت، کوٹھیاں یہ زیادہ پیاری ہیں تو پھر تم جھوٹے ہو اپنی محبت میں، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اس آیت میں بھی دلیل مانگی جا رہی ہے، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، ہر مسلمان کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ تو اپنی زندگی کو ٹٹولو، اپنی محبت کو تولو، اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ وہ کتنے اعمال ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ میں جتنا نبی کی سنتوں پہ چلتا جاؤں گا اتنی میری محبت اللہ کے ساتھ سچی ہوتی جائے گی، اور جتنی میری زندگی اللہ کے رسول کی سنت سے پیچھے ہٹ جائے گی اتنا میں اللہ سے، اس کی محبت سے نکل کر اس کی عداوت میں داخل ہو جاؤں گا۔ محبت کا دعویٰ کرنے والے لائٹیں بند کر کے، اندھیرے کر کے سر مارتے ہیں ساری ساری رات، سانس سے ذکر کرتے ہیں، دل سے ذکر کرتے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر دلیل کیا ہے کہ یہ عمل تم واقعی اللہ کی محبت میں کر رہے ہو، مانتے ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی؟ اگر اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے تم محبت میں سچے ہو، اور اگر نبی کی سنت سے ثابت نہیں تم اپنی محبت میں جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت مبارک حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہم اپنے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اپنی اس محبت کو تولیں، اپنی اس محبت کو پرکھیں، اور اس کے پرکھنے کے لیے کوئی ظاہری علامت اور کسوٹی مہیا کی جائے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کی یہ آیت محبت کے لیے بطور معیار اور کسوٹی اتار دی۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے آ کر کہا تھا ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، کوئی ظاہری کسوٹی دیجئے، کوئی ظاہری علامت دیجئے، کوئی معیار بتائیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو تول سکیں کہ ہم محبت میں کتنے سچے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی اللہ نے یہ آیت اتار دی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، پھر معیار محبت، معیار کسوٹی کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اپنی زندگی کو چیک کرو،
تم اپنی زندگی میں کتنے % رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے؟ فاتبعونی، اگر تم اطاعت محمد کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو توفیق دے۔ میں اپنی زندگی کو، اپنی تجارت کو، اپنی عبادت کو، اپنے معاملات کو، اپنی نماز کو، اپنے چہرے کو، ایک ایک عمل کو لا کر سنت محمد کریم پر پیش تو کروں۔ اگر میں اللہ کے نبی کی اتباع میں ہوں، میں اللہ سے سچی محبت کر رہا ہوں، اور اگر اللہ کا نام ہے، گھر کے اندر بڑی بڑی سینری ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ کی لگی ہوئی ہے، لیکن اتباع رسول اللہ نظر نہیں آتی، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ محبت کے باب میں جتنی شرعی نصوص ہیں ان سب کو سامنے رکھا جائے تو کمال محبت کی یہی ایک شرط سامنے آتی ہے کہ ہر کام میں محبوب کی موافقت ہو جائے۔ جس سے میں محبت کرتا ہوں میری زندگی کا ایک ایک عمل اس کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ جو محبوب کو پسند ہو وہ مجھے پسند ہو، جو اس کو بری لگے وہ مجھے بری لگے، جو اپنی زندگی میں یہ رنگ پالے وہ سمجھ لے اپنی محبت میں سچا ہے۔ اور جو محبت کا دعوے دار ہے، انگوٹھے صبح شام چوم رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، انگوٹھے صبح شام چومتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، حدیث دیکھنے کی فرصت نہیں، اپنے گھر کے اندر محمدی رنگ کو غالب کرنے کی توفیق نہیں، یہ انگوٹھے چومنے میں جھوٹ بولتا ہے، محبت میں جھوٹ بولتا ہے، اور انگوٹھے چومنا محبت کی دلیل نہیں ہے۔ محبت کی دلیل تو یہ ہے فاتبعونی، زندگی کے ایک ایک عمل کو بدل ڈالو۔ داڑھی شیو کر کے چہرہ یہودیوں جیسا بنا ہوا، مجوسیوں جیسا بنا ہوا، مشرکین جیسا بنا ہوا، اس کو بدل ڈالو محمد کریم کے چہرے کے اوپر۔ بیوی تمہاری بے پردہ ہو کر انگریزوں کی اولاد بن کر باہر نکلتی ہے، اس کو بدل ڈالو، محمدی رنگ چڑھاؤ، اس کو باہر نکالو تو فاطمہ اور عائشہ کی سیرت پہ چلے۔ تمہارے گھر کے اندر ڈش اینٹینے کی لعنت، گندی فلموں کی لعنت، گانوں کی لعنت موجود ہے، اس گھر کے رنگ کو بدل کر اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ غالب کر دو۔ محبت کی کمال کی ایک ہی شرط ہے، آپ کا ہر عمل محبوب کے عمل کے مطابق ہو۔ جو رسول اللہ کو پسند وہ آپ کو پسند، جس سے رسول اللہ کو نفرت اس سے آپ کو نفرت۔ لیکن اللہ کی پناہ ہم نے محبت کے رنگ بدل دیے، محبت کی کسوٹی بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں، آخری ایام میں حجرہ مبارک سے پردہ اٹھاتے ہیں، اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھتے ہیں، سارے کے سارے مسجد میں آئے، فجر کی نماز ادا کر رہے۔ نبی کا لہلہاتا ہوا یہ باغ آپ کو اتنا پیار آیا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، مسکرا دیے۔ اور کیوں نہ مسکراتے کہ نبی کے شاگردوں میں سے کوئی بھی نماز سے پیچھے نہیں تھا۔ اور ہم نے اللہ کی محبت کے دعوے دار ان کو مان لیا جو جاہل پیروں کی شکل میں، صوفیوں کی شکل میں درگاہوں اور درباروں پر پڑے ہیں، نہ انہیں نماز کی تمیز ہے، نہ انہیں غسل کی تمیز ہے، نہ انہیں وضو کا خیال ہے، نہ انہیں طہارت کا خیال ہے۔ جی یہ بزرگان دین ہے، یہ پہنچی بھی سرکاریں، یہ فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، یہ فنا فی الرسول ہو چکے ہیں، یہ عبادتیں کر کر کے ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو نماز کی ضرورت، ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب یہ نکل گئے، نماز، روزہ، حج، زکات یہ عام لوگوں کا کام ہے، اور یہ خاص الخاص لوگ ہیں، اب یہ اس مقام سے بلند ہو گئے۔ اللہ کے پیاروں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اندر ہے، آخری ایام ہے، پوچھتے ہیں اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا آپ کا انتظار ہے، کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، مجھ پہ پانی بہاؤ، مجھے غسل دو، میرا بخار کم ہو، میں نماز میں جانے کے قابل ہو جاؤں۔
پانی بہایا جاتا ہے، غشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر پانی بہایا جاتا ہے۔ کوئی اگر طبقہ ایسا ہو جو نماز روزے سے اوپر ہو گیا، بلند ہو گیا، عبادت کر کر کے فنا فی اللہ ہو گیا، اب اسے نماز کی حاجت نہیں، روزے کی حاجت نہیں، تو یہ اگر مقام دین میں ہوتا تو محمد کو نہ ملتا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری لمحے کے اندر کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ ہم نے ان کو اللہ کا ولی بنا لیا، ان کو اللہ کا ولی سمجھ لیا، جن کو نہ طہارت کرنی آتی ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ وہ اپنے مریدوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ ان کا وہ کہتے ہیں جی اندروں ہی اندروں پڑھ لینا ٹائم اندر 24 گھنٹے دلی اللہ اللہ کرتا ہے، نماز ہی کی لوڑ ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی محبت میں، کیونکہ محبت کی شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، محمد کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ان لوگوں سے خبردار رہیے جو اپنے اوپر اولیاء کا لیبل لگا لے، جو مسجدوں میں نظر نہ آئے، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے نظر نہ آئے، جن کے گلے میں بڑی بڑی مالائیں پڑی ہوئی، درگاہوں اور درباروں پر پڑے ہوئے، نمازوں کے لیے اذانیں ہو رہی، یہ مسجد میں اٹھ کر سجدے نہیں کر رہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی محبت میں، یہ شیطان کے ولی ہیں اللہ کے اولیاء۔ اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ شہید محراب، محراب کے اندر وار ہوا، بے ہوش ہو گئے، ہوش آتے پہلا سوال کیا کیا میں نے نماز پوری کر لی تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، شہید محراب، رسول کی مسجد، ہوش آتے پہلا سوال کیا میں نے نماز پوری کر لی؟ جس کی نماز نہیں اس کا دین، مجھے بٹھاؤ میں نماز پوری کر لوں۔ احمد ابن حنبل اولیاء اللہ میں سے، اللہ کے پیاروں میں سے، درے پڑ رہے ہیں، جسم زخمی ہے، لہو نکل رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اسی خون سے بھرے ہوئے جسم سے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ درباری ملا آواز لگاتے ہیں تیرے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، اور جب خون بہنے لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں میں نے عمر کی سیرت پڑھی ہے، عمر کے جسم سے بھی خون ٹپک رہا تھا اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ہو گئی تو میری بھی ہو جائے گی۔ جو نمازوں سے غافل ہے، قرآن سے غافل ہے، مسجدوں سے غافل ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی محبت میں۔ سچا ولی اس کے لیے بنیادی شرط ہے فاتبعونی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے، سنیے غور کیجئے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ سمجھے۔ ماں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولاد سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مال سے بڑھ کر اور کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر محبت کی جائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے جو داڑھی رکھ لیتا ہے، چہرہ نبوی بنا لیتا ہے، اور جب ماں دیکھتی ہے اس کے منہ پہ داڑھی ہے تو کہتی ہے بیٹا تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ جیسے ماں نے اس کی عمر کا سارا کھاتا دیکھ کر بتا دیا کہ 100 سال بعد ہی مرے گا، کیا پتا کب موت آ جائے۔ یہ عمر کیا ہے یہ کس کے علم میں ہے؟ یا اس داڑھی کو شیو کر دے، وہ محبت کے دعوے دار بھی ہے، اور محمد کی سنت کو بیوی کے کہنے پر، ماں کے کہنے پر، باپ کے کہنے پر، منگیتر کے کہنے پر، دوست اور یار کے کہنے پر شیو کر کے زندگی میں پھینک دیتا ہے، یہ اپنی محبت میں جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت رسول اللہ سے نہ کی جائے مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال سے، اولاد سے، کاروبار سے، بیوی بچوں سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو سوائے میری اپنی جان کے، مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا،
اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر محمد سے پیار نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم